بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ پر جو میرا آفیشیل نمبر نیچے ویڈیو میں دیا ہوتا ہے اس پر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کن شرائط پر صلح کی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ شرائط بتا دیں۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ پہلے حوالہ سن لیجئے۔ الاستیعاب امام ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا، الاصابہ ابن حجر نے اس کو بیان کیا، البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا، فتح الباری میں امام ابن حجر نے بخاری کی حدیث نمبر 7109 اس حدیث کے تحت بیان کیا۔ اب اگر وہ میں حدیث بھی بیان کروں گا تو تھوڑا بیان طویل ہو جائے گا، پہلے میں شرائط بیان کر دوں۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکومت دی، یہ آپ سمجھ لیجئے یہ کوئی اس طور پہ صلح نہیں تھی جیسے اس کو پورٹریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ امت کو خون خرابی سے بچانے، حضور علیہ السلام کی اس ایک پیشین گوئی کے پورے ہونے کے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹے مفادات کو ترک کر دے گا اور امت میں خون خرابہ نہیں ہونے دے گا، سید ہے اس بنیاد۔ اور پھر حضرت امام حسن کا احسان خود امت پر بھی اور خود حضرت معاویہ پر بھی، یہ امام حسن کا احسان، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بانٹتے ہیں، خیرات بانٹتے ہیں، احسان۔ سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط پر حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، یہ تمام کتب جن کا میں نے نام لیا شر و بست کے ساتھ ہیں، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت چلائیں گے۔ پہلی شرط ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت چلائیں گے۔ امام حسن نے اس پر یہ پہلی شرط لگائی۔ دوسری، حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پر چھوڑیں گے۔ توجہ، پہلی شرط حضرت معاویہ کتاب اللہ، سنت رسول اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت چلائیں گے۔ دوسری شرط کہ حضرت معاویہ اپنے بعد جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق شورا کی اجتماعی بصیرت پر امت کو چھوڑ دیں گے۔ تیسرا، سیدنا علی ابن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ چوتھی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو قرآن نے مقرر کیا ہے، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں ملتا تھا۔ 5واں، سیدنا علی پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم ختم کر دیا جائے گا۔ سن لو بھائی، اگر ہوتا ہی نہیں تھا تو امام حسن کو یہ شرط لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ابن کثیر کے حوالے سے، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، یہ ظہور فیضی صاحب ہیں، انہوں نے صلح امام حسن بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ان روایات کی بھی تخریج کی ہے کہ جب امام حسن نے یہ کہا کہ حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا، اس شرط پر مزاحمت ہوئی تو حضرت امام حسن نے وہاں پر پھر یہ کہا کہ اچھا جب ہم جہاں پر موجود ہوں گے وہاں پر حضرت علی پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ، یہ شرائط تھی۔ اب ان شرائط پر عمل درآمد کتنا ہوا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، نہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت خلافت راشدہ پر چلی حکومت پوری طرح، جزوی کچھ چیزیں اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، امن و امان دوبارہ قائم ہوا، وہ بالکل درست اور جائز چیزیں، اور اس کے اندر جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، جو اپنا بحریہ کی سائڈ ڈیولپ کی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اساس خراب ہو گئی نا، چونکہ وہ ایک چیز کو خریدنے لینے کا طریقہ ہی غلط تھا حکومت کو۔ دوسرے، خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری امت تباہی میں چونک دی گئی یزید کی خلافت اور یزید کی ولی عہدی کے چکروں میں، پوری کی پوری امت۔ اور پھر امت کی کیا اوقات ہے آل رسول کے سامنے؟ جب رسول اللہ کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، اس کے پیچھے کیا رہ جاتے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے صلح کر لی جائے گی، وہ دیکھ لیجیے حجر بن ندی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، میثم تمار کے ساتھ کیا ہوا۔ آل محمد کے لیے جو خمس تھا یہ جاری رہا۔ بنو امیہ پر ممبروں پر، بنو امیہ کے لوگ جو ممبروں پر جو سب و شتم نہیں کریں گے، وہ آپ سن لیجئے، میرے اس پر کلپ موجود ہیں،
سب و شتم بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، مسند احمد کی حدیثیں ہیں، اور احادیث صحیح ہیں ساری کی ساری۔ یہ صورتحال تھی۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ وہ بخاری کی حدیث کون سی ہے جس کی شرح میں یہ امام ابن حجر نے شرائط بیان کی، ابن حجر کی شرح بیان کی ہے میں نے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری کی حدیث نمبر 7109 اور بخاری ہی کی حدیث نمبر 2704۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ رد کرتے ہوئے اٹھا کے لے آتے ہیں البدایہ والنہایہ۔ بھائی ہم تو سیاستہ میں بھی پھر بخاری مسلم سے باہر نہیں آتے، اس کا ہے کسی کے پاس جواب؟ کوئی جواب نہیں۔ میرے اس کا حضرت علی کے سب و شتم والے کا شاہ صاحب نے جواب بھی دیا ہے، اس میں الیاس قادری صاحب کا دفاع کرتے رہے ہیں، ایک روایت پر بات نہیں کی کہ یہ حدیث اس نے پڑھی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں جی ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں، یہ نہیں جاننا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میٹھا میٹھا اسلام۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام نے مشورے کے بعد متفقہ طور پہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چن لیا، تو اللہ کی قسم سیدنا حسن بن علی پہاڑ جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آ گئے، جن کو دیکھ کر حضرت عمر بن العاص نے کہا تھا کہ میں ایسے لشکر دیکھ رہا ہوں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ امام حسن کے پاس اس وقت پبلک سپورٹ نہیں تھی، عسکری سپورٹ نہیں تھی، اس لیے مجبوراً انہوں نے صلح کی۔ ہرگز نہیں، یہ ڈھونگ ہے، بخاری کی حدیث سے ٹکراتا ہے یہ موقف۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا کہ عمر، اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگار کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیموں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ نے بنی عبد الشمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی حسن بن علی کو صلح کی پیشکش کرو، سن لیجئے، اور ان سے مصالحت کرو۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب صلح کی پیشکش ہو جائے تو مومن پھر پیچھے نہیں ہٹتا، بے شک جتنا اس کو نقصان اٹھانا پڑے، اور جب حق پہ ڈٹنے کا معاملہ آئے تو پھر بھی مومن پیچھے نہیں ہٹتا۔ امام حسن جب ڈٹے تو ایسے ڈٹے کہ انہوں نے کہا یہ لشکر تو ہمیں بہا لے جائے گا جو حسن ابن علی لائے ہیں، لیکن جب صلح، وہ جس بھی نیت سے آئی، صلح کے پیغام آئی، تو پوری قوت اور پورا لتاڑ دینے کی قوت کے باوجود امام حسن ابن علی نے کہا کہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب مومن کو صلح کی پیشکش کی جائے تو صلح قبول کی جائے۔ صلح کی پیشکش کی، مصالحت کی گئی، دونوں نے حضرت حسن ابن علی کے پاس آئے وہ دونوں، اور صلح کی بات چلے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے اور یہ امت کو بہت نقصان بھی پہنچا چکی۔ ان دونوں نے عرض کی کہ حضرت معاویہ آپ کو فلاں فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں ان مطالبات کی۔ بس سیدنا حسن نے فرمایا کہ اس معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو اندازہ تو تھا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ حسن ابن علی جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمہ لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے اور ان کی طرف دیکھ کر لوگوں کو ان کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، اور ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ یہ اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے، بڑے پن کا مظاہرہ کر کے، احسان کر کے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی شرح میں نے بیان کی۔ شرائط آپ نے جان لی، 5 شرائط تھی اور ان پر کس طرح عمل ہوا اس کا آپ کے سامنے ہے، لہٰذا اس کو بالکل پلے باندھ لیجئے، ایک ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے۔